ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے بانیان کی یہ صف اذاں کریمہ اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و ادائے صف اذاں موجود ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ ساتویں سلطان ولایت کا فرمان ہے، ہماری ذات پہ درود بلند آواز سے پڑھا کرو۔ درود پڑھنے سے طہارت آتی ہے، نجاست جاتی ہے۔ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ زندگی سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس روش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ سیدہ کلال آپ کو سلام رکھے۔ بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی انتظار کے، بغیر کسی تمہید کی آج ایک سلام سے آغاز مجلس کرنے جا رہا ہوں۔ سلام کے پہلے دو ابتدائی مصرے اگر لوح دل پر اتر گئے تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے توجہ کی خیرات عطا فرمائی تو پھر داد آپ کے دل سے ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ وہ انما کی طہارتوں کے وجود کامل کی جان تو ہوگا۔ بڑے آرام سے، بڑے حوصلے سے جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں، مصلی بما کی خیرات ہے۔ صبح شان حسین سے لے کے یہ 5ویں مجلس ہے، سوچ پہ بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا کرم کریم اہل بیت سکیر پہ کر دے گی، لیکن چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسی معیار پہ سنیں جو معیار سیدہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ وہ انما کی طہارتوں کے وجود کامل کی جان تو ہوگا۔ پھر سنو، وہ انما کی طہارتوں کے وجود کامل کی جان تو ہوگا۔ خطیب معراج کا ہے بیٹا، خطیب نو کے سنا تو ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کو میں سلام اللہ۔ خطیب معراج کا ہے بیٹا، خطیب نو کے سنا تو ہوگا۔ اور یہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے 4 منٹ ہوئے کھڑے ہوئے یا 55 منٹ گزر گئے، زمین پہ ہوں، آسمان پہ ہوں، کہاں ہوں، بس اتنا پتا ہے ممبر شبیر ہے، حسینی مجمع میرے سامنے ہے، ہر علی والے کی امانت ہے۔ مصرع لوح دل پر اتر گیا تو پھر یا علی، ورنہ میری عبادت تو ہو ہی گئی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ انما کی طہارتوں کے وجود کامل کی جان تو ہوگا۔ خطیب معراج کا ہے بیٹا، خطیب نو کے سنا تو ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں قسم خدا کی ہر ایک آیت اسی کو قبلہ سمجھ رہی ہے جو سر کٹا کے بھی بولتا ہے کلام اس کا قرآن تو ہوگا۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام ایسے نہیں
کر کے کل ایمان نعرہ حیدری سیدہ گلال تمہیں حصار ولایت جو سر کٹا کے بھی بولتا ہے کلام اس کا قرآن تو ہوگا۔ اچھا ایک بات ہے سامنے آ گئی ہے بے ساختہ وہ سن لو، یہ حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن کیوں پڑھا؟ انتہائی توجہ امانت ہے تمہاری پہنچانی۔ حسین نے نوک نیزہ پر قرآن ہی کیوں پڑھا؟ اکثریت کا یہ جواب ہے کہ چونکہ حسین زندہ ہے، شہید ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، حسین نے زندگی کا ثبوت دینا تھا اور اس لیے حسین نے قرآن پڑھا کہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ میں زندہ ہوں۔ میرا سوال پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے، زندگی کا ثبوت دینا تھا تو حسین کسی سے ویسے خطاب کر لیتے؟ بولو نا، بولو گے تو پھر بات بنے گی نا۔ تھک گئے ہو تو میری عبادت ہو گئی ہے، زبردستی سنانا مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ کائنات جیو کل شین قدیر یا علی کل شین قدیر نعرہ حیدری۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ یہ حسین نے قرآن ہی کیوں پڑھا؟ بھائی کسی شامی سے خطاب کر دیتے ہو شامیوں میں نواس رسول ہوں، پتہ چل جاتا شہید زندہ ہے اور زندہ کلام کرتا ہے۔ چلو اپنی اہل بیت کے کسی فرد سے خطاب کر لیتے، پتہ چل جاتا شہید زندہ ہے، زندہ کلام کرتا ہے۔ یہ زندگی کا ثبوت دینے کے لیے حسین نے قرآن ہی کیوں پڑھا؟ بیٹھ کے سن تیری مرضی، کھڑے ہو کے حسین کو سلام کر تیری مرضی۔ سانس وہی عبادت میں گزرے گی جو فکر حسین میں گزر گئی۔ کائنات کی ملکہ تیری عبادت قبول فرمائے۔ پہلے یہ کوٹ عبد المالک والوں بتاؤ مجھے قرآن کلام کس کا ہے؟ ہر صاحب عرفان کا یہی جواب ہے کلام ہے اس کا جو زبان رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر آؤ حسین کسے کہتے ہیں؟ حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ کے تجھے اور مجھے درس عصمت یہی دیا ہے۔ آؤ سمجھو حسین کسے کہتے ہیں؟ حسین ہوتا ہی وہ ہے جو بظاہر کٹ کے بھی وہ بولتا ہے جو وہ بولتا ہے۔ امام حسین کو میں سلامت ہے، بظاہر کٹ کے بھی وہ بولتا ہے۔ بظاہر کٹ کے بھی وہ بولتا ہے جو وہ بولتا ہے۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں قسم خدا کی ہر ایک آیت اسی کو قبلہ سمجھ رہی ہے جو سر کٹا کے بھی بولتا ہے کلام اس کا قرآن تو ہوگا۔ 5 نمازی بولو تو بھی راضی، سارا مجمع بولے تو بھی راضی ہے تیری ناصی کی امانت قرآن۔ جو سر کٹا کے بھی بولتا ہے کلام اس کا قرآن تو ہوگا۔ اور بندے اعتراض کرتے ہیں، ہر وقت علی کی بات کرتے ہو، ہر وقت علی کے فضائل پڑھتے ہو، ہر وقت علی کا تذکرہ کرتے ہو، کبھی علی کی جنگ پڑھتے ہو، کبھی علی کی ہجرت پڑھتے ہو، کبھی علی کا خطبہ پڑھتے ہو، کبھی علی کی محبت کی تعلیم دیتے ہو، کبھی حدیث رسالت میں علی پڑھتے ہو، کبھی فرمان خدا میں علی پڑھتے ہو۔ جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کی باتیں، جب دیکھو علی کے فضائل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ یزداں کی ذات ہوگی وہیں پہ چہرے کی بات ہوگی۔ آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سب جی کرنا جہاں پہ یزداں کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ امام حسین آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے، جہاں پہ یزداں کی ذات ہوگی وہیں پہ چہرے کی بات ہوگی۔ کیوں علی پڑھتے ہیں؟ کٹتا ہے کسی کمینے کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے، نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں، علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں۔ کوئی بولے تو بھی کہنا ہے، کوئی نہ بولے تو بھی کہنا ہے، کوئی بلائے تو بھی کہنا ہے، کوئی نہ بلائے تو بھی کہنا ہے۔ جہاں پہ یزداں کی ذات ہوگی وہیں پہ چہرے کی بات ہوگی، جہاں پہ وحدت کا ذکر ہوگا وہاں پہ حیدر بیان تو ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی کرا۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ بسم اللہ۔ جہاں پہ وحدت کا ذکر ہوگا وہاں پہ حیدر بیان تو ہوگا، جہاں پہ وحدت کا ذکر ہوگا وہاں پہ حیدر بیان تو ہوگا۔ اب
صاحبان عرفان ذرا مجھے دیکھیں گے، اپنے حصے کا تبرک وصول کر لیں. جو کلندرانہ مزاج کے ابو ذر طبیعت لوگ بیٹھے ہیں وہ ذرا مجھے دیکھیں. وہ کون کس کی رضا بنا ہے، وہ کون کس میں چھپا ہوا ہے. پتا تھا مجھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ادب نواز لوگوں سے میری بات ہے، بات وہ کروں گا جو عدالت میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. یہ بھی مجھے پتا ہے کہ ہر سماعت کا حق کی نہیں ہر بات وہ وصول کر لے. جن کی امانت ہے وہ ایسے بولیں گے جیسے بولنے کا حق ہے. وہ کون کس کی رضا بنا ہے، وہ کون کس میں چھپا ہوا ہے. چلیں چلیں مرتضیٰ کے دشمن علی علی سے عیاں تو ہوگا. آپ صحیح کر لیں. میں جو بار بار اس سے کھیلنے لگا ہوں. یہ بچے نے نعرہ لگا کے تمہیں درس ولایت ایک بار پھر دیا ہے، اور بچے نے بتایا ہے میں سن میں چاہے صغیر ہوں پر علی کے در کا فقیر ہوں. امام حسین کو میں سلامت رکھوں. میں سن میں چاہے صغیر ہوں پر علی کے در کا فقیر ہوں. میرے دل میں دولت ولا کی ہے، میں جہاں میں سب سے امیر ہوں. اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں حصار ولا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. آپ کی ماں کی تربیت کو سلام ہے جس نے آپ کو بھرے ہوئے مجمع میں علی کہنا سکھایا. وہ انما کی طہارتوں کے وجود کامل کی جانت ہوگا. خطیب معراج کا ہے بیٹا، خطیب نو کے سنات ہوگا. کل اس وقت تک کھڑے ہو کے واہ 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 کرتے رہو. واہ واہ تھوڑی ہے، خیرات زیادہ ہے. اللہ کرے میں پڑھ سکوں جیسے حسین کی ماں نے توصیف عطا کی ہے. اللہ کرے تو ویسے سن سکے جیسے حسین چاہتا ہے. قسم خدا کی ہر ایک آیت اسی کو قبلہ سمجھ رہی ہے. جو سر کٹا کے بھی بولتا ہے کلام اس کا قرآن تو ہوگا. میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ یزداں کی ذات ہوگی وہیں پہ چہرے کی بات ہوگی. جہاں پہ وحدت کا ذکر ہوگا وہاں پہ حیدر بیان تو ہوگا. وہ کون کس کی رضا بنا ہے، وہ کون کس میں چھپا ہوا ہے. جلیں جلیں مرتضیٰ کے دشمن علی علی سے عیاں تو ہوگا. اب میں دیکھتا ہوں کہ کون سا ذہن کتنی بلندی میں بیٹھا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں خدا کے گھر پہ علم سخی کا لگا کے قائم کہیں گے لوگوں. خدا کے گھر پہ جس کا ایمان ہے کہ 12ویں کا انتظار واجب ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ 12ویں نے آ کے کعبہ کی چھت پہ عباس کا علم لگانا ہے، اس کے لیے بولنا واجب ہے. نہ کسی غیر کی داد چاہیے، نہ کسی غیر کی توجہ چاہیے. میں کہہ رہا ہوں خدا کے گھر پہ علم سخی کا لگا کے قائم کہیں گے لوگوں. وفا نے جس کو کیا ہے سجدہ بلند اس کا نشان تو ہوگا. شاباش شاباش شاباش. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین جیو بسم اللہ. وفا نے جس کو کیا ہے سجدہ بلند اس کا نشان تو ہوگا. اگلی سطر پہ صرف مجھے قافیے کی قیمت مل گئی نا تو میں گھر تک راضی جاؤں. خطیب نو کے سنات ہوگا، وجود کامل کی جانت ہوگا. علی علی سے عیاں تو ہوگا، وہاں پہ حیدر بیان تو ہوگا. یہ قافیے کی زمین ذہن میں رکھیے گا. جتنے شاعرانہ لیاقت رکھتے ہیں ان بندوں کے لیے خصوصی تحفہ ہے. باقی سارا حسینی ماحول بالعموم اس کے شبیر میں رقص کرے گا. میں کہہ رہا ہوں وفا نے جس کو کیا ہے سجدہ بلند اس کا نشان ہوگا. آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. میں کہہ رہا ہوں تو لاکھ سجدے خدا کو کر لے، تو لاکھ سجدے خدا کو کر لے، تو لاکھ سجدے خدا کو کر لے. مگر حقیقت یہ یاد رکھنا فدق کے چوروں پہ کر تبرہ وگرنہ دوزخ مقات ہوگا.
پیچھے والے سامنے ہاتھ اٹھائیے نا، ہاتھ نہیں ہے کاسا ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. فتح کے چوتھیو. بسم اللہ بسم اللہ. دشمن سے لانا مخدومہ دا حق قسم کرنا لے تو لانا یا غریب مسکین یتیم دا کھاوے اوندے تے بھی لانا لعنت نہ کرے اوندے تے بھی لانا. فدق کے چوروں پہ کر تبرہ وگرنہ دوزخ مکان تو ہوگا. سن اتنا پیارا رہے ہو، میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ میں کوئی مصرع چھوڑ دوں. 17-18 مصرے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سارے ہی سنا دوں. آگے چلو گے یا یہیں دم توڑ دو گے؟ آگے چلیں. گزرنے والی بات سے آنے والی بات کا معیار اونچا ہو تو پھر شاعر کا منصب پورا ہوتا ہے اور مقصد پورا ہوتا ہے. اب دیکھتا ہوں کہ یہیں تک رہ جاؤ گے یا آگے بھی شہپر مودت پہ ناد علی کا دم ہے. اگر ہے تو آؤ کعبہ قوسین او ادنیٰ کی سیر پر تمہیں لے چلوں. ہے گھر سے بے گھر علی کا منکر، ہے گھر سے بے گھر علی کا منکر، ہے گھر سے بے گھر علی کا منکر، پھٹک رہا ہے اٹھا کے بستر. بولنا آج گیا ہے تو بولنا، چپ رہنا کوئی بہادری تو نہیں ہے نا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کون وہ زبان کا کیا فائدہ جو ہوٹل میں بولے اور علی کے ذکر میں نہ بولے. امام حسین تیری جوانی سلامت. جتنی بار کہے میرے بھائی پڑھنے کو تیار ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہے گھر سے بے گھر علی کا منکر، پھٹک رہا ہے اٹھا کے بستر. غدیر سے جو پھرا ہوا ہے زمین پہ وہ بے امان تو ہوگا. پھٹک رہا ہے اٹھا کے بستر. غدیر سے جو پھرا ہوا ہے زمین پہ وہ بے امان تو ہوگا. چلو صاحبان لیاقت کے لیے، صاحبان عقیدہ کے لیے اپنے اندر کا عقیدہ کھول کے ممبر پہ رکھ دو. یہی ہے فطرت، یہی حقیقت، یہی تقاضا ہے دین رب کا. انڈیا میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، اس کا یہ سرا مصرع مجھ تک پہنچا تھا اور میں نے ان کے فرمائش پر یہ سلام لکھ کر انڈیا میں بھیجا تھا. وہاں کم از کم انڈیا کے 146 شعراء کی موجودگی میں اس حقیر کا یہ کلام پڑھا گیا. وہ عزت عطا ہوئی کہ مجھ جیسا کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کبھی اس حقیر پہ بھی اتنا بڑا کرم ہو جائے گا. آپ تیری قوت پرواز جانے اور حسین کی ماں جانے. یہی ہے فطرت، یہی حقیقت، یہی تقاضا ہے دین رب کا. علی ہے جس کی نماز لوگو، حسین اس کی اذان ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. علی ہے جس کی جی کنا جی کنا جی کنا. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. کیا معیار سماعت تمہیں سیدہ نے عطا فرمایا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی ہے جس کی نماز لوگو، حسین اس کی اذان ہوگا. خدا کے گھر میں آگے چلو اور آگے چلو اور آگے چلو. جب دینے والا دیتا ہے نہ گن کے دیتا ہے نہ تول کے دیتا ہے. دیا ہے تو تمہارے لیے دیا ہے، پرواز ہے تو آؤ آگے چلے. خدا کے گھر میں اتر کے خود ہی خدا کو جس نے ظہور بخشا. سطر تھی جو سر سے گزر گئی. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. استخارہ کر کے جس نے داد دینا ہے وہ مہربانی فرمائے زحمت نہ کرے، تسبیح جیب میں رکھے. جس نے استخارہ کر کے علی کے ذکر میں تائید کرنی ہے نا، اس کی داد کی مجھے قطعی ضرورت نہیں ہے. وہ میرے باپ مولا کے عظیم مداح پڑھیں گے، ان تک کہ ان کے لیے داد سنبھال کے رکھے. مجھے وہ بندے چاہیے جو بے ساختہ بے سوچ علی کو مانتے ہیں. مجھے دیکھنا جس کے گھر کا چولہا علی کی ولایت کے صدقے میں چلتا ہے نا، وہ بندہ چپ کر دے، پھر وہ جانے اور حسین کی ماں جانے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. خدا کے گھر میں اتر کے خود ہی خدا کو جس نے ظہور بخشا. صفات یزداں کا گر ہے مظہر تو پھر علی لامکان تو ہوگا. آہا آہا آہا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. صفات جیو، صفات یزداں کا گر ہے مظہر.
صفات یزدہ کا ڈر ہے مظہر، تو پھر علی لامکان تو ہوگا، سارا سلام پڑھ ہی نہیں سکتا مجھے، اور بھی بہت سارے حکم میرے ذمہ لگے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں۔ آخری 2 مصرے پھر اگلی منزل کی جانب قدم رکھتے ہیں۔ کہا یہ خم نے خدا کے گھر سے، اس مصرے میں میں نے میدان خم بھی پڑھا ہے اور کعبہ بھی پڑھا ہے۔ کعبہ بھی منسوب علی سے ہے، خم بھی منسوب علی سے، نہیں بولو یہ تو میں جملہ بدل دیتا ہوں، کعبہ بھی مشہور علی کی وجہ سے ہے۔ کیا کروں یار، کیا کروں، یا تو بول نا، یا بول یا بالکل چپ کر جا تاکہ مجھے اپنی کمی کا احساس رہے۔ یہ گھٹی گھٹی دانت لے کے میں، حسین کی ماں نے مجھے ذاکر بنایا ہی نہیں ہے، اب تو آسما اپنی چپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چپ طاقتور ہے، یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں، اسی ممبر پہ، اسی سطر پہ، یا تو بولے گا یا سیدہ کے لال نے ذاکری عطا ہی نہیں کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہا یہ خم نے خدا کے گھر سے، کہا یہ خم نے، ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے، دیکھوں گا کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہا یہ خم نے خدا کے گھر سے، چلو چھکے کربلا کی جانب۔ کیا بات ہے، ایسے بولنا جیسے بولنے کا سلیقہ ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت۔ کہا یہ خم نے، کہا یہ خم نے، 1000 دفعہ کہنے کے لیے تیار ہو، ساری رات کہے، ساری رات تصویر دہراتا رہوں گا۔ کہا یہ خم نے خدا کے گھر سے، چلو چھپے کربلا کی جانب، خدا کا محسن چھپا ہے جس میں ہمارا سجدہ وہاں تو ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ جب بھی اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے بڑے پیارے پیارے القابات کا سہارا لیتا ہے۔ جب بھی قرآن میں رسول سے اللہ بات کرتا ہے، یہ میرے نوجوان بھائی، میرے ہم عصر بھائی میری مدد فرمائیں گے تو نسل تک پیغام جلدی منتقل ہو جائے گا۔ بزرگ تو دعا کر ہی رہے ہیں۔ رسول سے بھائی جان میری جانب دیکھیے، میں آپ کے لیے کتاب کربلا کھولے کھڑا ہوں۔ امام حسین آپ کو وہ خطیب ہی کیا جس کی ہر چہرے پہ نظر نہ ہوگی، دیکھ رہا ہوں میں، ہر چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ رسول سے جب بھی اللہ قرآن میں بات کرتا ہے تو بڑے پیارے 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 القابات کا سہارا لیتا دیتا۔ قیمت کرو تو جملہ بدل دوں، کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے مدثر، کبھی کہتا ہے مزمل، کبھی کہتا ہے رؤوف، کبھی کہتا ہے رحیم، کبھی کہتا ہے رحمان۔ اتنے پیارے پیارے القابات کا سہارا لے کے مجھے نہیں پتا 3 محرم کے صاحبان تلے بیٹھ کے حسین کو کون سلام کرے گا اور کون چپ کر کے وقت گزار دے گا۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے، اللہ تمہارا ذوق مودت اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ بولو گے تو پھر لطف کی بات ہے۔ حسین کے نانا سے جب بھی اللہ بات کرتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی رؤوف کہتا ہے، کبھی رحیم کہتا ہے، کبھی رحمان کہتا ہے۔ فکرہ جانے اور حسین کی ماں جانے، اتنے پیارے پیارے القابات کا سہارا لے کے اللہ جس رسول سے خطاب کرتا ہے وہی محمد۔ ساری زندگی جس کے ناز اٹھانے میں گزار دے اسے اللہ کی زبان میں حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میری مسلح پہ ماں کے خیرات ہے۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ ساری زندگی رسول نے اٹھائے ہیں حسین کے ناز۔ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو پھر میرے لیے حوصلہ پیدا ہو جائے گا کہ میرے بھائی میرے ساتھ ہیں، کیونکہ میں سوزی ذاکر تو ہوں نہیں، آپ سارے میرے سوزی ہیں نا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ رسول نے اٹھائے ہیں حسین کے ناز۔ پتہ کیسے کیسے؟ کبھی زبان چسا چسا چسا، بولنا بولنا بولنا، گلے کے زور پہ بولنا ہے تو تیرے اپنے نصیب کی بات ہے۔ جو لفظ کے سہارے بول سکتا ہے تو بندہ ذرا مجھے دیکھے۔ رسول نے اٹھائے ہیں حسین کے ناز۔
کیسے کیسے کبھی زبان چسا کے، کبھی لوریاں سنا کے، کبھی بازار مدینہ میں سواری بن کے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج کی مجلس کوٹ عبد المالک والا میں تمہیں سنا نہیں چاہتا، بارگاہ کی دیواروں پہ نقش کر کے جانا چاہ رہا ہوں. رسول نے اٹھائے ہیں حسین کے ناز. چلو آؤ ایک ناز پڑھتا ہوں تمہارے سامنے. عید کا روز شہر مدینہ، اللہ کا رسول سواری تھا، حسین سوار تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا روحانیت ہے یار مجلس کی. اللہ جی کرنا جی کرنا جی کرنا. جتنی دفعہ کہو میرے بھائی پڑھنے کے لیے بسم اللہ. عید کا روز شہر مدینہ، اللہ کا رسول سواری، حسین سوار. پھر سنو، اللہ کا رسول سواری، حسین سوار. اللہ کی حمد سواری، اللہ کا مزاج سوار. ہائے 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 ہائے. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. چلو یہ معیار سماعت ہے تو میں چند لفظ تبدیل کر کے بتانا چاہتا ہوں اس عزت والے کاروان کو. کون سواری تھا، کون سوار تھا؟ رسول سواری تھے، حسین سوار تھا. اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا سیدہ کو اچھا لگتا ہے. کون سواری تھا، کون سوار تھا؟ سوشل میڈیا ہر بندے کی جیب میں ہے. ابھی سے 2 گھنٹے پہلے آخری منٹ سٹاپ شمالی لاہور میں اس سے 4 گنا بڑا مجمع تھا. پورا پنڈال ایڑیوں پہ کھڑے ہو کے آپ کے نوکر کو سلام کرتا رہا. وہ سارا سلام سمیٹ کے میں نے حسین کی بارگاہ میں بطور سفارش رکھ دیا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے. میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں. اب دیکھتا یہ ہے کہ کون سا ذہن یہاں کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. رسول سواری تھے، حسین سوار تھا. جملہ بدل دو، توحید کا پیمبر سواری تھا، توحید کا محافظ سوار تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین کوئی ہاتھ مجھے ایسا لگ ہی نہیں رہا جو خیرات سے خالی ہے. امام حسین آپ کی زندگی سلامت رکھے. توحید کا پیمبر سواری تھا. بسم اللہ بسم اللہ. داد وہ جو دل سے نکلے. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. پولائٹ انداز میں پڑھنے کا عادی ہوں، ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں. بولو تو بھی بسم اللہ، نہ بولو تو بھی بسم اللہ. توحید کا پیمبر سواری تھا، توحید کا محافظ سوار تھا. اگلا فکرہ کم از کم آسمان پہ جا کے کہتا تو پھر دل کو تسلی ہوتی. قلم نور سے دامن حور پہ یہ فکرہ لکھا جاتا تو کچھ تسلی ہوتی. لیکن ماتمی کی امانت ہے، ماتمی تک پہنچنا چاہیے. توحید کا پیمبر سواری تھا، توحید کا محافظ سوار تھا. عبداللہ کا بیٹا سواری تھا، ابو عبداللہ سوار تھا. اٹھاؤ ہاتھ، اٹھاؤ ہاتھ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جتنی دفعہ کہو بھائی پڑھنے کے لیے تیار ہے. بھائی جان راضی. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. عبداللہ کا بیٹا سواری تھا، ابو عبداللہ سوار تھا. کوٹ والو اپنی جانب سے کہوں تو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو. روز نماز کے بعد زیارت نہیں پڑھتے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. زیارت روز پڑھتے ہو. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. بھائی جان میری جانب دیکھیے. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. روز زیارت پڑھتے ہو نا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کیا ترجمہ بنتا ہے؟ اے ہر عبد خدا کے باپ میرا سلام. ہوئے 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 ہوئے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اے ہر عبد خدا کے باپ میرا سلام. فکر ہو گیا نا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا میں کیا پڑھ گیا ہوں. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اے ہر عبد خدا کے باپ میرا سلام. نہ مجھے یہاں رکنا ہے، بے استادہ بندہ نہیں ہوں بھی ہوا میں جملہ چھوڑ کے آگے چلا جاؤں. پوری طرح مطمئن ہوں گا تو اگلا فکرہ تیرے حوالے کروں گا، ورنہ یا علی یا علی. اللہ رسول کے لیے قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ کہہ رہا ہے تسبیح کے لائق ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو سفر معراج پر. رسول کو اللہ نے عبد کہا ہے. پھٹنا چاہے وہ کلیجہ جو حسین کے فضائل برداشت نہ کر سکے. محمد عبد ہے، حسین ابا عبداللہ ہے. آئے امام
امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جی بولو، پیچھے والے سارے بولو، سارے بولو۔ مصطفیٰ عبد ہے، حسین ابا عبداللہ، رسول عبد ہے، حسین ابا عبداللہ۔ جملہ تو میں نے اب کہنا ہے، جو دار تو دے چکا ہے وہ بہت نیچے کی بات ہے، جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں بھائی جان ہوں میں تواڈے ہل ویکھنا پیا، تواڈا ہاتھ چوے گا تو پھر گل لطف آئے گا۔ رسول عبد ہے، حسین ابا عبداللہ، کوٹ عبد المالک والو یہی تو وجہ تھی، عبد سجدے میں تھا، ابا عبداللہ پوسٹ پہ تھا۔ شاباش شاباش، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ حسین سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ توحید کا پیمبر سواری تھا، توحید کا محافظ سوار تھا، مولا کے عزادار ہیں، ان کا بڑا احترام ہے۔ یہ بیٹھ جائے سکون سے تو میں جملہ ان کے حوالے کروں۔ بھائی جان میری بات سے لطف آ رہا ہے نا، ٹائم تو نہیں ضائع ہو رہا، بولتے آئیں گے تو پھر حوصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ توحید کا پیمبر سواری تھا، توحید کا محافظ سوار تھا، عبداللہ کا بیٹا سواری تھا، ابو عبداللہ سوار تھا۔ یا سیدہ میری زبان کی وہ گرہ کھول کہ میں تیرے لال کے حکمداروں کو ویسے حسین کی توصیف سنا سکوں جیسے تیری بارگاہ سے عطا ہوئی ہے۔ توحید کا پیمبر سواری تھا، توحید کا محافظ سوار تھا۔ جو ہاتھ اٹھے گا ایڈوانس میں دعا دے رہا ہوں، اللہ کرے 12ویں کے نالین پہ مس ہو۔ اس سے کم تر دعا زمانے میں خلق ہی نہیں ہوئی، نہ حسین کے ماتمیوں کو دے سکتا ہوں۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ توحید کا پیمبر سواری تھا، توحید کا محافظ سوار تھا، عبداللہ کا بیٹا سواری تھا، ابو عبداللہ سوار تھا، توحید کا بدن سواری تھا، توحید کا چہرہ سوار تھا، توحید کا جمال سواری تھا، توحید کا کمال سوار تھا۔ کب تک نہیں بولے گا تو میرے ساتھ؟ توحید کا بدن سواری تھا، توحید کا چہرہ سوار تھا، توحید کا جمال سواری تھا، توحید کا کمال سوار تھا۔ جملہ جانے اور سیدہ جانے، توحید سے لینے والا سواری تھا، توحید کو دینے والا سوار تھا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ کیا بات ہے، خدا کی قسم حق ادا کر دیا تم نے، تھکاوٹ ہی اتر گئی ہے۔ بسم اللہ، سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے۔ توحید سے لینے والا سواری تھا، توحید کو دینے والا سوار تھا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ توحید سے لینے والا سواری تھا، مقروض ہوئے نہ ہاتھ ہوگا، توحید کو دینے والا سوار تھا۔ جملہ کہہ دوں، مولوی مسجد کی چٹائی میں بیٹھ کے بک بک کرتا ہے، بیٹے اللہ سے مانگو، بیٹے اللہ سے مانگو، بیٹے اللہ سے مانگو، بیٹے اللہ سے مانگو۔ میرا بھی ایمان ہے جو کائنات کو بیٹے دے وہ اللہ ہی ہوتا ہے۔ امام حسین کو عقیدہ پڑھنا ہے نا، اور ٹنکے کی چوٹ پہ پڑھنا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ابھی صدر نیچے ہے، اگلا جملہ آگے کی بات ہے۔ سیدہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، جو کائنات کو بیٹے دے وہ اللہ ہی ہوتا ہے۔ مولوی صاحب اگلا جملہ بھی سن لو، کائنات کو جو بیٹے دے وہ اللہ ہوتا ہے، جو اللہ کو اکبر قاسم اور محمد دے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین تمہیں سلامت رکھے۔ توحید کا پیمبر سواری تھا، توحید کا محافظ سوار تھا۔ بات بھولی تو نہیں؟ عبداللہ کا بیٹا سواری تھا، ابو عبداللہ سوار تھا، توحید سے لینے والا سواری تھا، توحید کو دینے والا سوار تھا۔ اچھا، بازار مدینہ میں میرے دوستوں منظر کیا بنا عید کے روز؟ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، سکون کیجئے، نفس مطمئنہ کا ذکر ہے تو اطمینان سے سنیے۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ ادھر بھی صحابیوں کی کتاب تھی، ادھر بھی صحابیوں کی کتاب تھی۔
چلو یار کیا یاد کرو گے، ایک جملہ بے ساختہ سامنے آ گئے، سن لو۔ کوٹ عبد المالک والا، تمہاری سماعتوں پہ مجھے فخر ہے، ناز ہے، تم اس قابل ہو کہ تمہارے حوالے یہ فکرہ کرنا چاہیے۔ پہلے ایک مثال سن لو، اگر یہ بھائی جان بھرے ہوئے مجمع میں کھڑے ہو جائے اور ان کے کندھوں پہ ایک بچہ بیٹھا ہو، ایمان سے بتاؤ اگر بھائی آپ نے بچے سے بات کرنی ہو تو یوں کر کے دیکھو گے نا؟ چاہتا ہوں میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے۔ اگر بھیا آپ کے کندھے پہ کوئی بچہ ہو تو آپ یوں کر کے دیکھو گے نا، اور اس کے برعکس بچہ آپ کو دیکھے تو یوں کر کے دیکھے گا نا۔ سب حسین کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی کل حمد کو یوں کر کے دیکھے۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دل بنے تو بولنا ہے نا، جی کر ہاں، جی کر ہاں، جی کر ہاں۔ بسم اللہ۔ آپ کے کیا کہنے، حسین کے عزاداروں کے کیا کہنے، ماتمے کے کیا کہنے، جو اللہ کی کل حمد کو یوں کر کے دیکھے۔ بولے ہو تو آؤ ایک اور تحفہ لے لو۔ حسین نانا کے کندھے پہ بیٹھے تھے، ایک پیر حسین کا ادھر تھا، تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ ایک پیر حسین کا ادھر تھا، ایک پیر ادھر تھا، دایاں ادھر تھا، بایاں پیر ادھر تھا، اور جو بایاں پیر ادھر تھا نا، پیر کی ایڑی کے بالکل نیچے محمد کا دل تھا۔ بولو بولو، تھک گئے ہو تو باقی کل پڑھ لیں گے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ مصطفیٰ کا دل تھا حسین کی ایڑی کے بالکل نیچے۔ یہ دل معمولی نہیں تھا، گوشت کا لوتھڑا نہیں تھا، اسی دل پہ اترا ہے قرآن، اور جو قرآن کو اپنے پیر کی ایڑی کے نیچے رکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ آہا آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ ادھر بھی صحابہ کی کتاب، بات بھولی تو نہیں، باتوں سے باتیں نکلتی آتی ہیں۔ ادھر بھی صحابیوں کی کتاب، درمیان میں رسول سواری تھے، حسین سوار، 70 دفعہ رسول مسجد گئے، 70 دفعہ بازار گئے۔ بے ساختہ باہ ہوئی ہے تو ایک تحفہ اور لے لو۔ سید الانبیاء کی حدیث ہے، اللہ نے 70 تفسیریں قرآن کی ظاہری بنائی ہیں، 70 باطنی بنائی ہے۔ زیادہ توضیح اور تشریح کا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، جملہ تیری امانت ہے، سنبھالو تو بسم اللہ، نہ سنبھالو تو مولا کی امانت سمجھ کے انہی تک واپس لوٹا دینا۔ 70 دفعہ رسول مسجد گئے، 70 دفعہ بازار گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب بازار جاتے تھے قرآن ظاہر ہوتا تھا۔ آہا، کہاں بیٹھے اس کے شبیر میں جھومنے والے سیدہ تمہیں سلامت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب مسجد جاتے تھے تو قرآن باطنی تفسیر نکالتا تھا۔ اچھا جی، 70 دفعہ مسجد، 70 دفعہ بازار، صحابیوں کی کتاب کے درمیان فکرہ تو یہ ہے جو کہنے کے لیے آپ کو یہاں تک لے آیا ہوں۔ بندے کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، آؤ ذرا صحابیوں کا طرز عمل تو دیکھو، اور تو بک بک کرتا ہے کانفرنس میں حسین کا جلوس نہیں نکلنے دو گے، حسین کی عزاداری بند کروا دو گے، کیا پدی کا شوربہ، اور جسے حکومتیں نہیں روک سکی تو 2 ٹکے کا ملا کیا روکے گا؟ اٹھاؤ ہاتھ، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ تو کانفرنس کرتا ہے حسین کا جلوس نہیں نکلنے دوں گا، ہم بھی دیکھیں گے تمہیں۔ سیدہ جلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ آدھر بازار مدینہ میں یہ منظر تو دیکھ، رسول صحابہ کے درمیان سواری بن کے جا رہا ہے، صحابی کر کیا رہے ہیں؟ کوئی حسین کی سواری کو سلام کرتا ہے، کوئی صحابی حسین کی سواری پہ درود پڑھتا ہے، پٹ نہ جائے وہ زبان جو حسین کو سلام نہ کر سکے۔ کوئی صحابی حسین کی سواری کو سلام کرتا ہے، بھائیا دعا کی بڑی ضرورت ہے۔ کوئی صحابی حسین کی سواری پر درود پڑھتا ہے، کوئی صحابی حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے۔ آسمان پہ جا کے فکرہ کہو تو حق نہیں ادا ہوتا، کہیں سلمان ابو ذر کمبر تھے جو حسین کی سواری کو سجدہ کرتے تھے۔ امام حسین تمہیں سلام، جی کر ہاں، جی کر ہاں۔
جی کرا تھک تو نہیں گئے؟ مسلسل دعا دے کے بندے تھک بھی جاتے ہیں. جی کرا امام حسین تمہیں سلامت رکھے. آگے چلو گے؟ بولو میرے بھائیوں، آگے چلو گے؟ ہے ناد علی کا دم شہپر مودت پہ تازہ دم ہو، پرواز کریں ایک جست میں کعبہ کا حسین ادنا کی سیر تک لے چلو. صحابہ کی قطار کے درمیان رسول اس کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے. وہ آخری کنارے پہ لمبے قد والا صحابی کھڑا ہوا تھا. صحابی کھڑا ہوا تھا لمبے قد والا. دوڑنے کی اسے بڑی عادت تھی، تاریخ میں بڑا مشہور ہے. دوڑنا اسے بڑا آتا تھا اور کچھ نہیں آتا تھا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے وہاں سے دور کھڑے ہو کے آواز دے کے کہتا ہے نعم المرکب یا رسول اللہ، کتنی خوبصورت سواری ہے. اللہ کی وحی کے بغیر نہ بولنے والا رسول جلال میں آ کے کہتا ہے اللہ تیرے منہ کو توڑے، تجھے سواری نظر آتی ہے، سوار نظر نہیں آتا. حسین تمہیں سلامت رکھے، تمہیں سواری نظر آتی ہے، سوار نظر نہیں آتا، تمہیں سواری نظر آتی ہے. ساری رات کہو تسبیح دہرانے کو تیار ہو، کوئی تسبیح کا اثر محسوس ہوتا ہے فکروں میں. تمہیں سواری نظر آتی ہے، سوار نظر نہیں آتا. جتنی دفعہ کہے بھائی میں کہنے کے لیے تیار ہوں، تمہیں سواری نظر آتی ہے، سوار نظر نہیں آتا. رسول کی آواز ہے اچھا میرے صحابی یہ بتا تو مجھے کیا مانتا ہے، تو مجھے کیا مانتا ہے، تو مجھے کیا مانتا ہے. تو پہلے پہنچ گیا، میں کہتا ہوں چاہتا ہوں سارا کاروان تیری طرح اس کے شبیر میں بے ساختہ رقص کرے. تمہارے ریفلیکسز سے حسینیت کی آواز آئے تو پھر میں قبر کی دیوار تک راضی ہوں. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. رسول فرماتے ہیں بتا تو مجھے کیا مانتا ہے. آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو یاسین مانتا ہوں، میں آپ کو طٰہٰ مانتا ہوں، میں آپ کو مدثر مانتا ہوں، میں آپ کو مزمل مانتا ہوں. کائنات کے فرشتے مجھے ڈال دیا میں نہیں رہ سکیں گے. تیری ضرورت ہی نہیں، اگر دل میں حسین ہوا تو تم چپ کر کے آواز بچا کے گھر لے جائے. آواز یا رسول اللہ میں آپ کو یاسین مانتا ہوں، طٰہٰ مانتا ہوں، مدثر مانتا ہوں، مزمل مانتا ہوں، رؤوف مانتا ہوں، رحیم مانتا ہوں. اچھا تو مجھے اتنا سارا مانتا ہے، اگر اتنا مانتا ہے پھر مجھے دیکھ اور بتا میرے کندھے پہ کون ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. بتا میرے کندھے پہ کون بیٹھا ہے. آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ حسین ابن علی بیٹھا ہے. حسین کا نام آنا تھا، مچل گئی میرے سردار کی طبیعت. رسول آواز دے کے کہتے ہیں اگر حسین بیٹھا ہے نا تو پھر میری بات یاد رکھنا، میرا ہے وہ عدو جسے اس سے خار ہے. خار کہتے ہیں رقیب کو، خار کہتے ہیں دشمن کو، خار کہتے ہیں مخالف کو. جتنے ممکنہ معنی تھے خار کے ڈکشنری میں مجھے ملے، میں نے تیرے حوالے کر دیے ہیں. اب اتنا بولنا کم از کم مقصریت برکتی چوک میں جا کے اپنی ماں کے کردار کا ماتم ضرور کرے. رسول آواز دے کے کہتے اتنا سارا مانتے ہو تو پھر مجھے دیکھو، بتاؤ میرے کندھے پہ کون ہے. آواز حسین ابن علی. رسول فرماتے حسین ہے تو پھر میری بات یاد رکھنا، میرا ہے وہ عدو جسے اس سے خار ہے. اس سے اگر ہے پیار تو مجھ سے بھی پیار ہے. رسول فرماتے میرا مقام دیکھ کے اتنے تو خیال کر، اور کتنا ہے وہ بلند جو مجھ پر سوار. اللہ اکبر. کتنا ہے وہ بلند جو مجھ پر سوار ہے. اتنا بڑا کریم ہے حسین. فضائل کا ایک اور جملہ پڑھ لوں، اس سے بھی اگلے سینے کی بات کروں. جمیل بھائی، شمس بھائی جان، کوٹ والوں اجازت ہے آگے چلیں. جتنے مہربان باہر کھڑے ہوئے. اتنا بڑا کریم ہے حسین جس کے کرم کی کوئی حد نہیں، بلکہ صدر کہوں اگر لطف لو تو توحید کے لامحدود کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بزرگوں سے دعا مل گئی، یہی مجلس کا نتیجہ ہے. امام حسین ان چمکتے ہوئے چہروں کو اپنے حصار میں رکھے. توحید کے لامحدود کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں. اتنا بڑا کریم، دشمن بھی دروازے پہ آیا،
حسین نے خالی نہیں لوٹایا. ہاں ابھی فضائل میں کھڑا ہوں اور اگلی معراج پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. دشمن بھی دروازے پہ آیا, حسین نے خالی نہیں لوٹایا. کوٹ والو اب تم فیصلہ کرو, کتنا بڑا دشمن تھا حسین کا. دروازے پہ آیا, حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. ابھی فضائل کی بات کر رہا ہوں. حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. دیکھوں گا کہاں کہاں حسین کو اگلی بلندی پہ سلام کرنے والے ماتمی بیٹھے ہیں. حسین یا بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. انداز بے نیازی سے میرے مولا مسکرا کے فرماتے شرم نہیں آتی؟ قرآن میرے گھر اترا ہے, بیعت بھی میں کروں. امام حسین تمہیں سلام پہ استادہ بندہ نہیں ہوں, اتنی بڑی دعوت کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا. قرآن میرے گھر اترا ہے, بیعت بھی میں کروں. نانا میرا رسول ہے, بیعت بھی میں کروں. علی میرا بابا ہے, بیعت بھی میں کروں. آواز ذکر شبیر میں بچ گئی تو گھروں میں صرف لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی. حسین آواز دے کے کہتے شرم نہیں آتی؟ سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے. تھک گیا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا, میں تو اس سے اگلے درجے میں تمہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. حسین فرماتے شرم نہیں آتی؟ قرآن میرے اشارے سے, سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے, بیعت بھی میں کروں. پھولوں میں خوشبو میرے نام کی ہے, بیعت بھی میں کروں. فرشتے میرے در کی غلامی کرتے ہیں, بیعت بھی میں کروں. فکرہ حسین نے بھائی جان ایسا کہا ہے, کائنات کھڑی ہو کے حسین کو سلام کرے. فکرہ بڑا ہے, سلام چھوٹا رہ جائے گا. حسین فرماتے ہیں نانا میرا رسول ہے, بیعت بھی میں کروں. علی میرا بابا ہے, بیعت بھی میں کروں. حسن میرا بھائی ہے, بیعت بھی میں کروں. چاہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ماں میری اللہ کا پردہ ہے, بیعت بھی میں کروں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. سید آدھا بسم اللہ. سارے مجلے کو یہ بچہ شرمندہ کر رہا ہے. سوچ لو کہ 8-10 نعرے اسی اکیلے نے لگا دیا, تم میں سے کسی نے نہیں لگایا. اب تم جانو ایسے نہیں ہے جیو. حسین فرماتے ہیں ماں میری اللہ کا پردہ ہے, بیعت بھی میں کروں. حسین فرماتے ہیں بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھی ہوگی, میرا مقام دیکھا ہوگا. اچھا سنو. شاعری میں ایک صنف استعمال ہوتی ہے جسے تکرار لفظی کہتے ہیں, یعنی الفاظ کا ٹکراؤ. اب یہ تکرار لفظی جو بندہ سمجھتا ہے اس کا لطف آسمان پہ پہنچ جائے گا پھر دوبارہ سے. حسین فرماتے ہیں اپنی اوقات دیکھی ہوتی, میرا مقام دیکھا ہوتا, اپنی پستی دیکھی ہوتی, میری بلندی دیکھی ہوتی, اپنی ذلت دیکھی ہوتی, میری عزت دیکھی ہوتی. امام حسین تمہیں سلامت ہے. جی کرا. حسین فرماتے ہیں بیعت مانگنے سے پہلے خدا کی قسم 4 مصروں کے عوض سیدہ کلال مجھے 4 کروڑ زندگیاں عطا کرے. ہر زندگی کی ہر سانس سجدہ شکر میں گزرے. ممبر شبیر کے تقدس کی قسم ہے, زندگیاں تھوڑی ہے, سانسیں تھوڑی ہے, سجدے تھوڑے ہیں, وہ خیرات زیادہ ہے جو 4تھے مصرے میں عطا ہوئی ہے. حسین فرماتے ہیں بیعت مانگنے سے پہلے سوچا تو ہوتا میں کون ہوں, تو کون ہے, تو بھول گیا ہے تو میں بتاؤں. حسین فرماتے ہیں وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے, وہ جس کی دسترس میں, میں نے مصرع کہا ہے, دوست احباب میں مصرع کہا ہے. آخری 4 مصرے اور نوکری میری تمام زندگی رہی تو کل پھر اسی بارگاہ میں اسی ٹائم اسی ممبر پہ سجدہ ذکر کے لیے حاضر ہو جائیں گے. حسین فرماتے ہیں وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے, ذرا تبدیل وہ اپنی کبھی حیرت نہیں کرتا. طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں, جاہل خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں. امام حسین تمہیں سلامت ہے. اچھا 4 مصرے اور پڑھ دوں 4 مصرے. چلو کیا یاد کرو گے؟ کمینہ کہتا ہے حسین تو میری بیعت کیوں نہیں کرتی.
میرے پاس لشکر، میرے پاس تاج، میرے پاس تخت، آئے ہو میرا اللہ، میرے اختیار میں پر ہوتے نا، میں پرواز کر کر کے یہ تسبیح تمہارے سامنے دہراتا، میرے لطف میں اضافہ ہوتا رہتا۔ کمینہ کہتا ہے حسین میرے پاس تاج، میرے پاس تخت، میرے پاس لشکر، میرے پاس فوج، میرے پاس خزانے، حسین تو بیعت کیا نہیں کرتا؟ حسین دھیمے سے مسکرا کے فرماتے اتنا کچھ رکھتے ہو کمینے مانگ پھر حسین سے رہے۔ نہیں جنت بن گئی ہے، جی کر ہاں، جی کر ہاں، جی کر ہاں، جی کر ہاں، بسم اللہ۔ مانگ پھر حسین سے رہے، جیو بسم اللہ، بسم اللہ۔ اتنا کچھ رکھتے ہو مانگ پھر حسین سے رہے ہو۔ کمینہ زج آ کے نا، جب بندے کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو بندہ زج آ جاتا ہے، اور زج میں جب بندہ زج ہو جائے تو پھر غصے سے بات کرتا ہے۔ حرام زادے کا لہجہ بدلا، تیور بگڑے، کمینہ کہتا ہے حسین آخر تو میری بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حسین فرماتے جواب سن، قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو، قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو، قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو۔ یہ دو غازی کے علم ہے، گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، جس دن سے منبر عطا ہوا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ہر منبر پہ اپنا ترہ امتیاز سمجھ کے، آل محمد کی عطا پہ نہ سمجھ کے اول اعلان کہا کرتا ہوں، مصرع کسی کا چرایا ہوا ثابت کر، زندگی بھر ظہیر منبر پہ نہیں آئے گا۔ حق سمجھ کے نہ بول، پھر تو جانا اور مخدوم ہے کونین جانے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا۔ حسین فرماتے قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو، رحمان کے ہر لطف کے دفتر کو لکھا ہو۔ حسین فرماتے وہ ہاتھ بھلا تیری کرے کس طرح بیعت جس ہاتھ میں نبیوں کے مقدر کو لکھا۔ اوئے اوئے اللہ، جس حسین کا اتنا مقام ہے نا، شام غریباں اسی کا کفن کوئی نہیں تھا، اسی کی بہن کی چادر کوئی نہیں تھی۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، میری خطابت کا اثر نہیں ہے، یہ بانی کا خلوص ہے یا تیرے اندر خاک شفا تڑپی ہے۔ آجیں آجیں بسم اللہ۔ مولا کے مدعا آ گئے، سیدہ ان کی زندگی سلامت رکھے۔ میرے فیورٹ ذاکر ہیں، بہترین انداز میں آپ کو فضائل معراج، فضائل و مصائب کی معراج کروائیں۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اپنے حصے کا فضائل میں پڑھ چکا، دو جملے مصائب کے سنو میں ممبر بھائی کے حوالے کرو۔ جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو نا، چلو رو پڑے ہو، میں فکرہ بدل دیتا ہوں۔ بچ گئی آذان، مارا گیا علی اکبر، ہائے ضرور کر دینا۔ ابتدائے مصائب میں تیرا یہ ماحول بن گیا، اللہ جانے میں نے فکرے پڑھنے کیسے ہیں، تو نے سننے کیسے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کرے یہ مقدس رخسار حسین کے روضے پہ مس ہو، اللہ کرے یہ چہرے 12ویں کے نالین پہ مس ہو۔ سیدہ کا لال تیرا پرسہ و ماتم قبول، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بچ گئی آذان، مارا گیا علی اکبر، بچ گئے دریا، مارا گیا علی اصغر۔ اگلا فکرہ بھائیوں کے لیے نہیں ہے، پردے دار عزت والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حصے کا کہنے جا رہا ہوں۔ بچ گئی چادر، اجڑ گئی علی کی بیٹی۔ عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ رو پڑے ہو، چلو ادباً ایک فکرہ مصائب کا اور سن لو۔ سفر معراج میں اللہ جس کے جوتے اتروانا گوارا نہیں کرتا نا، شام غریباں امت نے اس کی بیٹی کی چادر نیزوں سے چھین لی۔ کس لفظ کا انتظار ہے یاد ہے؟ اس بارگاہ کی یہ تیسری مجلس ہے، باقی اس بارگاہ میں 4 دن کا مہمان رہ گیا غریب۔ تیرے پاس کتنا وقت رہ گیا ہے؟ بزرگ ذاکرین نے محرم پڑھنے کی ایک ترتیب بنائی ہے،
اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. احسان ہے ان ذاکروں کا، بزرگوں کا، ان کی محنتوں کا. گلی گلی کوچا کوچا گھر گھر جا کے حسینیت سکھائی ہے. انہوں نے بتایا ہے یکم محرم کو یہ پڑھو، 2 کو یہ پڑھو، 3 کو یہ پڑھو، 4 کو یہ پڑھو، 5 کو یہ پڑھو. میں سلام کر کے معذرت کرتا ہوں ان بزرگوں سے، آپ کا بتایا ہوا سر ماتھے پہ، لیکن میں مجبور ہوں، کیا کروں، میرے پاس مضمون کی کوئی ترتیب نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ دن 10 ہیں، جنازے 72 ہیں. سوچ میں کھڑا ہوں کون سا پڑھوں کون سا چھوڑوں. عظم اللہ حضورکم. چل پڑا حسین وطن سے. کل میں نے جہاں مصائب چھوڑا تھا وہاں سے آگے کی بات کرتے ہیں. 18 بنی ہاشم کو لے کر حسین بہن کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا. محمل تیار ہو گئے. میں نے پڑھنا ہے علی کی بیٹی کس عزت سے وطن سے چلی ہے. اللہ تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. 18 بنی ہاشم سیدہ زینب کے حجرے کے سامنے جو کتاب کی روایت ہے وہ یکم رات کا جو چاند ہوتا ہے نا، پہلی رات کا چاند، اس طرح کمان کی شکل میں سیدہ کے حجرے کے سامنے 18 بنی ہاشم کھڑے ہو گئے. سیدو غیر سیدو ایک ایک کا چہرہ حسین نے دیکھا. کہیں اکبر تھے، کہیں اون تھے، کہیں محمد تھے، کہیں ابراہیم تھے، کہیں مسلم ابن عقیل تھے، کہیں سید سجاد تھے، کہیں ام البنین کا چاند تھا. ایک ایک کا چہرہ دیکھ کے نہ حسین نے غور سے عباس کو دیکھا. آواز ای سیدہ کی تعظیم زمانے کو تعلیم تو نے کی ہے، جا ادب سے سیدہ کو لے آ. زمانے کو پتا تو چلے نا میری بہن امیر کتنی بڑی ہے. انہوں نے والو غازی ایسے چلا جیسے حاجی کعبہ کی جانب چلتا ہے. سیدو غیر سیدو پھر شہزادی کے دروازے کے سامنے جا کے غازی کھڑا نہیں ہوا، ایسے بیٹھا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو، پھر غازی نے دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، پھر درود کی تسبیح تلاوت کی. دونوں ہاتھ دروازے پہ دستک بنا کے رکھے، پھر آیت تطہیر کو تلاوت کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تطہیر کی آیت پڑھ کے غازی نے حجرے کا دروازہ کھولا. شریکت الحسین سامنے تھی. سید نے سر جھکا کے ہتھیلی آگے بڑھا کے کہا بی بی پہلا قدم میری ہتھیلی پہ رکھ لے. پھر صحن تطہیر میں باہر آ جا. اور رونے والوں علی کے بیٹے کی ہتھیلی پہ سیدہ نے قدم رکھا. صحن تطہیر میں شہزادی باہر آئی. اب جو سامنے 18 بنی ہاشم کے چہرے نظر آئے نا، ایک ایک چہرہ علی کی بیٹی نے قرآن سمجھ کے پڑھا. اللہ کرے میں مار جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں. پھر حسین کو دیکھ کے کہا حسین اتنا بتا، جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے. مرحبا مرحبا مرحبا. ایک منزل ماتم کی بلند کر یار، زندگی کا پتہ نہیں ہے. جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے. اور سیدو غیر سیدو یہ کہنا تھا. حسین آواز دے کے کہتے اکبر تو بھی واپس آ جا، قاسم تو بھی واپس آ جا، اور محمد تم بھی ہٹ جاؤ، مسلم ابن عقیل بھائی تو بھی پیچھے ہٹ جا. اور رونے والا اکیلا بچ گیا. سجاد بیٹے کی داڑھی پہ بوسہ دے کے غریب کی آواز آئی جا پھپھی کو لے آ. تنگ بازار ہوں گے، رستے تنگ ہوں گے، دشمن کی بھیڑ ہوگی، قاتلوں کے ہاتھ میں تازیانے ہوں گے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اب منظر صحن تطہیر میں رونے والوں کیا بن گیا؟ درمیان میں شہزادی ہے، ایک طرف جناب فضا ہے. ہائے ضرور کر دینا، آنسوں کا فرصہ شام کی ملکہ عطا کرے گی. جس کا ایمان ہے ہاتھ اور سینہ بنا ہی غریبوں کے ماتم کے لیے ہے. وہ بندہ ذرا مجھے دیکھے میری مسلح سے مانگی ہوئی خیرات ہے. اور سیدو غیر سیدو شہزادی کونین درمیان میں تھی. ایک طرف جناب فضا کھڑی ہو گئی، ایک طرف جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی، سامنے ام سلمہ کھڑی ہو گئی.